الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ الذین وہ لوگ جو قال کہا لہم ان کے لیے الناس لوگ، قولهم الناس جن سے کہا لوگوں نے، ان الناس یہ کہ لوگ قد جمعوا جمع ہو گئے ہیں، جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہو گیا ان کا ایماناً ایمان، وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے بہت ہے، اللہ حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ، ونعم اور کیسا بہترین کتنا اچھا، الوکیل کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے کہ جب لوگوں نے آ کے ان سے یعنی مومنین سے کہا کہ لوگوں نے یعنی کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے، تو اس سے ان سے ڈرو۔ تو یہ جو مومن تھے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا اس بات سے ڈرنے کے بجائے، اور انہوں نے کہا ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین رستے نکالنے والا ہے، وہ بہترین کام سیدھے کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم نے کل عرض کیا کہ جو منافقین تھے ان کا کام کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر بددلی پھیلا رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طریقے سے اپنے حوصلے جو ہیں ان کے پست ہو جائیں۔ تو جس طرح پچھلی آیت کے اندر آیا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن کو زخم لگنے کے بعد جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، تو جب یوں سمجھ لیں کہ ایک اگر ہم سینیریو بنائیں تو یہ سینیریو بنتا ہے کہ غزوہ احد ختم ہوا ہے، کفار چلے گئے ہیں واپس، مسلمان بھی واپس اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک اور خبر پھیلی ہے کہ کفار واپس آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اس مرتبہ مدینے میں رہ کے ان سے نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم آگے جا کے ان پہ حملہ کریں گے۔ تو اب جو منافقین ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ان کو کہا گیا الذین قال لهم الناس، ان کو ناس کہا گیا کہ لوگ ان سے کہتے ہیں، لوگوں نے ان سے کہا۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر نہیں کیا ڈائریکٹلی، کفار کا ذکر نہیں کیا، اور مفسرین کے نزدیک یہ جو الناس کا لفظ یوز ہوا ہے یہ جامعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، آخری زمانے تک کے لیے جو ہے وہ ایک بہت زبردست لیسن اللہ نے دے دیا ہے۔ لوگوں کا نام لے کہ وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیارے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جو ہماری خیر میں بات کر رہے ہیں، مطلب ان کے دل میں یوں لگتا ہے ان کو کہ جیسے وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقی خیر خواہ شاید وہ نہ ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو منافقین آ گئے اور کہنے لگے کہ مشرکین نے تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے، فخشوہم تو ڈرو اس بات سے، یعنی یوں سمجھ لیں ڈرانے کا مقصد کیا تھا کہ ابھی تم بچ کے اگر غلطی سے آ گئے ہو، 70 ہمارے بھائی وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، اور ابھی تم زخمی ہو، ابھی مطلب ایک زخمی بندہ کیسے جا کے لڑ سکتا ہے؟ تو انہوں نے دل میں ڈر ڈالنے کی کوشش کی۔ بظاہر وہ کیا کر رہے تھے اپنی طرف سے کہ وہ خیر خواہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تو ایک سوسائڈ مشن ہے، اتنے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ زخمی ہیں، تو آپ جا کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، مت جائیں۔ بیسیکلی وہ کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا، یا جس طرح منافقین تھے تو وہ بددلی ڈالنا چاہ رہے تھے کہ جتنے لوگوں کو توڑ سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہ توڑ لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ان سے ڈرو، خوف کھاؤ، اور خوف ایک نیچرل، ایک جس طرح فطرت کا تقاضا ہے، خوف ہونا، ڈر ہونا یہ ضروری ہے، ضروری بھی ہے، اللہ کا ڈر ہونا بھی ضروری ہے،
ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہو جاتی ہے کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ ڈرنے کی چیز تھوڑی ہے، اللہ کوئی ڈرنے کی ذات تھوڑی ہے، اللہ کوئی ڈرنے والی ہستی جس سے ڈرا جائے۔ اللہ تو محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے تو محبت کرنی ہے، جی ضرور اللہ سے محبت بھی کرنی ہے اور اللہ کا ایک ڈر بھی ہونا ہے۔ اس کی بہترین اگزامپل اگر آپ دیکھیں تو وہ والدہ ہوتی ہے، والد ہوتا ہے۔ بچوں کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہوتی، یا والدین کو بچوں سے محبت نہیں ہوتی، لیکن بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے ڈرتے ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ضروری ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے پرابلم سے، بہت ساری غلط حرکتوں سے اس ڈر سے بچ جاتے ہیں۔ نہیں یار، اس لیٹ گیا تو بہت بے عزتی ہوگی، یہ کیا تو امی ماریں گی، یہ کیا تو ابو خفا ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں اس سے محبت نہیں رہتی یا اس کو ہم سے محبت نہیں رہتی۔ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ میں اس لیے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سے اللہ کا ڈر ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ اللہ کا ایک ڈر ہمیں موجود رہے۔ اللہ با اختیار ہیں، بہت زیادہ اختیار والے ہیں، اور وہ ہم کچھ گڑبڑ کریں گے، ہینکی پینکی کریں گے تو پھر ہمیں پھینٹی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن ان جو ایمان والے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف، یعنی کفار نے تمہارے خلاف لشکر جمع کیا ہے، تو انہوں نے کہا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جمع کیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں یار، تم ڈرو اس چیز سے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہیں ڈر ہونا چاہیے اس چیز کا۔ تو اس چیز نے انہوں کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہ ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اب اور زیادہ ایمان بڑھ گیا ان کا۔ یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جو ایمان ہے اور انسان کا جو یقین ہے، انسان کا جو توکل ہے، وہ نارمل حالات میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، وہ چیزیں آئیں، ان چیزوں سے ہمارے دل کا، ایک تو ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ایمان کے اندر سے جو کوئی کمی ہے نا، جو کوئی کھوٹ ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے حالات کی بھٹی میں تپنا اور پگھلنا یہ ضروری چیز ہے۔ اور جب اس قسم کی سچویشن پیش آئی جو کہ ان کو لوگ ڈرا بھی رہے تھے، اور ایک ڈر کا مقام تھا بھی کہ کفار سارے اکٹھے ہو گئے، ہم ان سے کیسے کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل کوئی پرواہ نہیں، اور صحابہ کو بالکل نہیں۔ اللہ سورہ احزاب میں جب ہم پڑھیں گے کہ جب وہ سارے کے سارے لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ احزاب میں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، اور دل جو تھے وہ حلق میں دھڑکنے لگے۔ یہ ایک پوری پکچرائزیشن کیا اللہ نے کہ کیا کتنی سخت سچویشن تھی، اور جو مومنین تھے وہ ہل کے رہ گئے تھے، ڈر میں تھے، ان کو خوف تھا، شدید خوف تھا، ہل کے رہ گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے۔ دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا کہ عصا پھینکیں، تو انہوں نے عصا پھینکا، تو وہ پہلی مرتبہ کی بات ہے، تو وہ کیا بنا؟ سانپ بن گیا۔ جب انہوں نے سانپ کو دیکھا، اور بڑا سانپ بنا، مفسرین کچھ فرماتے ہیں کہ اژدہا بنا، اور ڈریگن بن گیا بہت بڑا، تو اب جو تھے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اس سے کہ یہ سانپ کدھر سے آ گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں بھاگے نہیں، واپس آئے، اس کو ہاتھ میں پکڑیں، یہ بالکل ویسا ہی ہو جائے۔ تو ڈر یا ایک وہ نیچرل انسٹنکٹ جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے، فخشوہم فزادہم ایمان۔ لیکن یہ والی چیزیں، یہ آزمائشیں، یہ ڈر والی کیفیات میں جب ہم اللہ کو تھامے رکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا اس وقت، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے بہت ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے زیادہ کاموں کو سیدھا کرنے والا، حالات کو ٹھیک کرنے والا اور
کوئی نہیں ہے. وکیل کہتے ہیں جو ہماری جگہ پہ جو ہمارا کام کرے, اور کئی مرتبہ یہ اس وقت یوز ہوتا ہے جو ہم سے وہ کام جو ہے وہ ہمارے لیے میں زیادہ بہتر کر سکے. جس طریقے سے ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وکیل کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا, بلکہ وہ بندہ اس سچویشن میں ان حالات میں زیادہ اچھے طریقے سے بات پریزنٹ کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جی, وکیل کر لیتے ہیں. یا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور میں پراپرلی نہیں کر پا رہا, تو یا میں موجود نہیں ہوں, تو میں کہتا ہوں جی میری جگہ یہ وکیل ہے میرا, یہ میرے ان لیو آف می کام کرے گا, یہ میری جگہ پہ کام کرے گا. تو حسبنا اللہ, میرے اللہ میرے لیے کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہ بہترین کارساز ہے, سب سے بہترین ہے. وہ مجھ سے زیادہ میرے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دلا سکتا ہے, وہ اس سے بہتر زیادہ کام کر سکتا ہے. اور جو جہاں پہ میری سوچ ہے, جو میں چاہتا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں, اللہ اس سے زیادہ کرنے پہ اور بہتر کرنے پہ قادر ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے بات ہوگی کہ صحابہ کے سامنے اس وقت سچویشن کیا آئی اور انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا. اب تعویل عام میں اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھ لیں. اور یہاں پہ اللہ نے جو ورڈ یوز کیا, قال لهم الناس, لوگ ان سے کہتے ہیں, لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈرو. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ہمیں اللہ کے رستے سے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اس پہ چلنے سے روکیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمنی ہوں, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بری انٹینشن سے, بری نیت سے ہمیں روکیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے. ہم نے نہیں ڈرنا, ہم نے اپنا توکل کہاں پہ رکھنا ہے, اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے. مثلا کوئی بندہ ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تم نے یہ جو حلیہ بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, دین پہ چلنا بہت اچھی بات ہے, دین پہ چلیں, لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی نیند بھی ڈسٹرب کر دیں, فجر کے لیے اٹھ جائیں, تہجد کے لیے اٹھ جائیں, درمیان میں سے پڑھائی اور جاب چھوڑ کے جو ہے وہ آپ جا کے نمازیں بھی پڑھیں, یا اور اس طرح کی چیزیں. یا کوئی عورت پردہ کر لے تو اسے کہا جائے کہ تم نے پردہ کر لیا ہے, اب شادی کیسے ہوگی, لوگ تو یہ کرتے ہیں, دنیا میں آج کل یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. تو ڈرو, اس وقت سے, آنے والے وقت سے ڈرو, حالات سے ڈرو, یہ دنیا بہت ظالم ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ڈرانی نہیں چاہیے. اگلی ایک دو آیتوں میں بڑا خوبصورت اس کا ایک جواب اللہ جل شانہ دیں گے کہ یہ کون ہے جو ڈراتا ہے, جو دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے, جو وہ ہمیں بتاتے ہیں. فزادہم ایمانا, اس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہونی چاہیے کہ میرا اللہ موجود ہے, میرا رب موجود ہے, میں نے پردہ کر لیا تو میرے گھر رشتہ نہیں آئے گا, نہیں. حسبنا اللہ, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل, اور بہترین کام بنانے والا ہے. مجھے دیکھ کے جس نے آنا ہے وہ میرے پردے کے, جب میرا رب کی مرضی ہوگی, جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی, تو وہ بہترین لوگوں کو میرے گھر میں باعزت طریقے سے بھیجوا دے گا. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. باہر کے ممالک میں کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ اس طرح آئیں گے تو یہ لوگ تو آپ کو پہچان لیں گے, یہ تو آپ کو بلی کریں گے, یہ تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے, یہ تو ایسا کریں گے, یہ تو ایسا کریں گے. فار ایگزامپل باہر کوئی ہے اور کہ جی پارٹی ہو رہی ہے, وہاں پہ شراب پیش کی جا رہی ہے, تو اگر آپ کہیں گے جی میں تو نہیں پیتا, یہ تو حرام ہے, تو اس طرح ہو سکتا ہے سارے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں, کہیں یار یہ تو دقیانوسی ہے, اور یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے, اور یہ تو ایسا, یہ تو ایسا. ہو سکتا ہے تمہیں ادھر سے ہی نکال دیں, جاب سے ہی نکال دیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, بہترین کارساز ہے, بہترین کام بنائے گا. اگر دین کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے
تو اللہ بہترین کارساز ہے. اللہ مجھے اور کہیں سے اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے، اللہ کہیں اور سے اس بات کو پورا کر دیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو، یعنی جہاں پہ اللہ دین نے جہاں پہ نا ہمیں گنجائش دی ہوئی ہے، وہ گنجائش ہمیں استعمال کرنی ضروری ہے. اور کئی مرتبہ اس طرح کی آیات کو ہم غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. قرآن کی آیات کو، قرآن کی احادیث کو، قرآن کو مس کوٹ نہ کریں. اپنی خواہشات کے لیے، اپنی جو ہے وہ کمی کو، اپنی کجی کو چھپانے کے لیے دین کا سہارا کبھی نہ لیں. ہاں، جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کو استعمال کریں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، کسی کے خلاف گواہی دینی ہے، کسی کی گواہی دینی ہے، کسی کوئی دین کا کام آ گیا اس پہ کھڑا ہونا ہے، اور اب لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑا نہیں ہونا، اس کی بات نہیں کرنا، بہت بڑا تمہارے خلاف ہو جائیں گے سارے کے سارے. مثلاً کوئی کہے جی کہ کسی کی گواہی دینی ہے، کوئی بے گناہ ہو، کسی کے اوپر تہمت لگ رہی ہو، کسی کے اوپر الزام لگ رہا ہو، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کہیں نہیں میں نے خود دیکھا ہے، یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہوئی ہے. تو اب آپ کہیں نہیں سارے کے سارے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، سارے دیکھو تمہارے خلاف ہو جائیں گے، سارے جمع ہیں، اکٹھے آئیں گے سارے کے سارے، تم بات کرو گے تو تمہارے بھی خلاف ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مجھے ان کی کسی کی ضرورت نہیں. ہم کئی مرتبہ دوسروں کی نا ہمدردیاں لینے کے لیے، دوسروں کی یعنی دوسروں کو اپنی سائڈ کرنے کے لیے اللہ کے احکامات توڑ دیتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ بڑا ظلم ہے، یہ نہیں کرنا. اللہ کا حکم، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہ منع ہے، جس کو کرنے کا ہے وہ کرنا ہے. اب کوئی ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے، کوئی ہمارے خلاف کچھ بھی کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. فزادہم ایمانا، یہی چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی. اور ایسے موقع پہ ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، وہ ساری چیزیں بہترین کر دے گا. اللہ جل شانہ ہم کو ان چیزوں کی سمجھ اور عقل نصیب فرمائے.